إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر إن الله لا يحب المستكبرين. محترم حاضرین جمعہ، امت کے فکر مند بزرگوں، زندہ دل نوجوان ساتھیوں، نرم دل پردہ نشی خواتین اسلام، آج آپ لوگوں کے سامنے خطبہ جمعہ کے لیے جس ٹاپک کو میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے متکبر شخص کی پہچان. محترم حاضرین، متکبر شخص اس کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف زندگی گزارتا ہے، قرآن و حدیث کی واضح دلیل آنے کے باوجود اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرتا ہے اور اپنی انانیت کی وجہ سے، اپنی مسلک کی انانیت، اپنی مذہبی انانیت کی وجہ سے قرآن و حدیث کو فالو نہیں کرتا. یہ سب سے بڑا متکبر شخص ہے، اور وہ شخص جو دوسرے انسان کو اپنے سے کمتر اور حقیر نگاہوں سے دیکھتا ہے اس کو متکبر کہتے ہیں. سب سے پہلی پہچان جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انسان متکبر ہے، انسان گھمنڈی ہے، انسان مغرور ہے، اس انسان کے دل میں ایگوئزم پایا جاتا ہے، اس انسان کے دل میں ایٹیٹیوڈ پایا جاتا ہے، مغرور انسان ہے، گھمنڈ انسان ہے. اس کے سب سے پہلی واضح پہچان یہ ہے کہ حق واضح ہو جانے کے بعد بھی اس پر عمل نہیں کرتا، حق کو ٹھکرا دیتا ہے. قرآن و حدیث کی بات جو کہ اتھینٹک ہے، صحیح دلائل سے ثابت ہے، ایسی بات کو ٹھکرا کے اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرتا ہے، اپنی مسلک کی تقلید کرتا ہے، قرآن و حدیث کے خلاف زندگی گزارتا ہے، قرآن و حدیث کے تعلیمات کو ٹھکرا کے زندگی گزارتا ہے. ایسا شخص متکبر شخص کہلاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب متکبر کی صفت کے بارے میں سوال کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ تکبر یہی ہے کہ انسان حق واضح ہو جانے کے بعد بھی، قرآن و حدیث کے دلائل آنے کے بعد بھی اس کا انکار کرے، اس کو جھٹلائے اور اپنی منمانی زندگی گزارے. اور غمط الناس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتیں دے کر انسانوں کے درمیان تفریق کی ہے، تمیز کی ہے
کسی کو نعمتوں سے نوازا ہے تو کسی کو نعمتوں سے محروم کر دیا ہے۔ یہ نوازنا اور یہ محرومی کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ جس انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمت دیا ہے، وہ انسان، جس انسان سے اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لیا ہے محرومی کی وجہ سے، یہ نعمت حاصل ہونے کی وجہ سے، محروم انسان کو اپنی حقیر نگاہ سے کمتر سمجھتا ہے، وہ انسان متکبر ہے، وہ انسان متکبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگرچہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں، ان کے زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمیں عاجزی، انکساری اور اپنے آپ کو کم سمجھنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے۔ اب اپنے زندگی کا جائزہ لیں، کیونکہ پہلی صفت متکبر کی یہ ہے کہ حق واضح ہو جانے کے باوجود اس کو جھٹلاتا ہے۔ اگرچہ میرے اور آپ کی زندگی میں ہم اپنے زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے ہی سینکڑوں باتوں کے خلاف زندگی ہم گزارتے ہیں یا نہیں؟ اگرچہ ہم فار ایگزامپل کچھ مثالوں کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی مثال لے لیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی کو ایسے ہی چھوڑ دو، اس میں کوئی خلل اندازی کرنے کی، اس میں جو ہے کٹ کرنے کی، اس کو شیپ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ داڑھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی ہے، اس کو ویسے ہی چھوڑو، یہ مرد کے لیے ایک قدرتی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نبی کی سنت ہے، اور جو عرب کے مشائخ ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے فتویٰ کمیٹی کا کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، لازمی چیز ہے، داڑھی کا کاٹنا کبیرہ گناہ ہے۔ اب دیکھیے ہماری زندگی میں اور آپ نے زندگی کا جائزہ لے تو میری اور آپ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل واضح ہو گئی کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، ہمیں رکھنا ہے۔ میں اور اپنے زندگی کا جائزہ لوں، آپ اپنے زندگی کا جائزہ لیں، دیکھیں کہیں نہ کہیں ہم داڑھی کو یا تو شیپ کرتے ہیں، یا تو بناتے ہیں، یا تو پورے کا پورا مونڈ ہی لیتے ہیں، شیو کر لیتے ہیں۔ یہ نبی کی مخالفت ہے یا نہیں؟ یعنی متکبرانہ صفت ہمارے اندر ہے، تکبر والی صفت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، حق آ جانے کے باوجود ہم اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری مثال، جہیز لینا حرام ہے، کٹنم لینا حرام ہے، ٹھیک، جائز نہیں ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جہیز لینا حرام ہے، لیکن پھر بھی اپنے زندگی کا، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، میں اور آپ نے اپنے زندگی کا جائزہ لیں، شادی اور بیاہ میں کون سا ایسا گھر بچا ہوا ہے الا ماشاء اللہ جس کے گھر میں کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی طریقے سے کٹنم کا پیسہ نہ لیا جاتا ہو، چاہے وہ مال کی شکل میں، چاہے اشیاء کی شکل میں، یا پیسے کے شکل میں، یا زیورات کے شکل میں، یا چیزوں کے شکل میں، کسی نہ کسی طریقے سے جہیز ضرور ہم لیتے ہیں، جبکہ یہ حرام ہے، نبی کے سنت کے خلاف ہے۔ بتایا گیا متکبرانہ صفت یہ ہے، اگرچہ انسان اپنا جائزہ لینا چاہے کہ میں متکبر انسان ہوں یا نہیں، جائزہ لے لے کہ میری زندگی میں قرآن و حدیث کے خلاف کام ہو رہا ہے یا نہیں، میں قرآن و حدیث کو جھٹلا رہا ہوں یا نہیں، اس کا انکار کر رہا ہوں یا نہیں، اتباع سنت ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے، تو ہم متکبر نہیں ہیں۔ اگرچہ میری زندگی میں اتباع سنت نہیں ہے، میری زندگی کے ہر عمل میں اتباع سنت نہیں ہے، میری زندگی کا ہر عمل سیرت کے حساب سے نہیں ہے، سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں میرے دل کے اندر ایگوئزم، انانیت، ایٹیٹیوڈ، غروری، گھمنڈی پائی جاتی۔ اسی طریقے سے اور ایک مثال، سود خوری حرام ہے، سخت وعید نازل ہوئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سود خور ہے وہ نبی اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اتنی بڑی وعید، سخت عذاب ہے اس کے سلسلے میں۔ لیکن ہمارے زندگی کا اگرچہ جائزہ لیں گے، میرے اور آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ذریعے سے ہم سود میں ملوث ہیں، یعنی قرآن و حدیث کے اپوزٹ کر رہے ہیں، یعنی متکبرانہ صفت ہمارے دل میں پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فضول خرچی حرام ہے، لیکن اگرچہ اپنے زندگی کا جائزہ لیں گے تو کہیں فنکشن میں، تو کہیں شادی بیاہ کا فنکشن ہو، یا عقیقے کا فنکشن ہو، یا منگنی کا فنکشن ہو، یا دوسرے کئی بھی تقریبات ہو سکتے ہیں جو خوشی کا ماحول، خوشی کا دن ہوتا ہے، وہاں ہم ضرور فضول خرچی کر رہے ہیں۔
معاشرے کے اکثر لوگ فضول خرچی کر رہے ہیں، جبکہ فضول خرچی کرنا شیطانی کام ہے، حرام کام ہے، لیکن قرآن و حدیث کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں متکبرانہ صفت یہ ہے کہ ہم اللہ کی وعید آنے کے باوجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جانے کے باوجود، ان حرام کام اور کبیرہ گناہ کے بارے میں، سخت عذاب کے بارے میں دلائل آنے کے باوجود قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری زندگی نہیں گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وعید سے ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں، اللہ کے سخت عذابات جو ان چیزوں کے سلسلے میں ہیں اس کے بارے میں ہم فکر مند نہیں ہیں، یعنی ہمیں بے پرواہ زندگی گزار رہے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں تکبر، ایٹیٹیوڈ، انانیت، ایگوئزم پل رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگرچہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے اور یہ جانچنا چاہیں کہ میں متکبر انسان ہوں یا نہیں، میں متکبر شخص ہوں یا نہیں، میں مغرور شخص ہوں یا نہیں، میں گھمنڈ شخص ہوں یا نہیں، دوسری پہچان یہ ہے کہ انسان کے چال سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ انسان متکبر ہے یا نہیں، انسان کے اندر انانیت، ایگوئزم، ایٹیٹیوڈ ہے یا نہیں، اس کے چال سے، ڈھلن سے، اس کی ایٹیٹیوڈ سے، اس کی چلن سے معلوم ہو جاتا ہے۔ شان سے سر اٹھا کر سینہ تان کر چلنا، یہ بھی متکبرانہ صفت ہے۔ اگرچہ میں سڑک پر چلتے ہوئے شان سے چلتا ہوں، متکبرانہ، غروری اور گھمنڈی میں سینے تان کر چلتا ہوں، تو سمجھ لیجئے میرے دل میں متکبرانہ صفت ہے، متکبرانہ صفت ہے۔ جس طریقے سے آج کل کے نوجوان کا ہم اگرچہ جائزہ لیں گے، اپنے معاشرے میں نوجوان اپنی باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، جم ورک آؤٹ کرتے ہیں، جم ورک آؤٹ کرتے ہوئے اپنے جم ورک آؤٹ کو سوشل میڈیا میں وائرل کرتے ہیں ویورز سبسکرپشن بڑھانے کے لیے، اور گھمنڈ محسوس کرتے ہیں کہ میرے اتنے بائسپس ہیں، میرے اتنے جو ہے سکس پیک ہیں وغیرہ وغیرہ، ویورز بڑھانے کے لیے اپنے جم ورک آؤٹ کو سوشل میڈیا میں وائرل کرتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس نوجوان کے دل کے اندر مغروری آ جاتی ہے، غروری آ جاتی ہے، وہ نوجوان مغرور بن جاتا ہے، گھمنڈی آ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو پہلوان سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے لگتا ہے، اور اپنے والدین کے سامنے بھی سینہ اکڑ کے بات کرتا ہے، سینہ تان کے بات کرتا ہے، والدین کی کوئی اہمیت نہیں، والدین کی باتوں کی ہمارے نوجوانوں کے سامنے کوئی اہمیت نہیں۔ وجہ کیا؟ اپنے آپ کو سکس پیک باڈی والا جو سمجھتا ہے، اپنے آپ کو باڈی بلڈر جو سمجھتا ہے، یہ نوجوان کے اندر مغرور ہونے کی ایک وجہ ہے۔ اسی طریقے سے اگرچہ ہم دیکھیں گے تو ایک انسان، ایک نوجوان، آج کل کا نوجوان اپنے آپ کو معاشرے میں، سوسائٹی میں ہینڈسم دکھانے کے لیے بہت ساری کوششیں کرتا ہے، ہاں بہت سارے فیشیل میک اپس کراتا ہے، اسی طریقے سے صبح شام اس کو جو ہے صبح شام کی نماز کی فکر نہیں، دینی تعلیمات کی فکر نہیں، دینی تعلیمات کی، شرعی تعلیمات کی فکر نہیں، لیکن اپنے باڈی کی بہت فکر ہوتی ہے۔ کیوں؟ لوگوں میں مظاہرہ جو کرنا ہے، لوگوں میں اپنے باڈی، اپنے ہینڈسم کی نمائش جو کرنا ہے، یہاں کہیں نہ کہیں نوجوان سڑک پر چلتے ہوئے مغرور یعنی غروری کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے دل میں تکبر، متکبرانہ صفت پائی جاتی، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے اگرچہ دیکھیں گے تو کوئی اپنے خاندان کی وجہ سے، اپنے بڑے قبیلے کی وجہ سے، اپنے جاہ و منصب کی وجہ سے، اپنی پراپرٹی کی وجہ سے، اپنی مالداری کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے اپنے عہدے کی وجہ سے، کوئی کہیں کسی تنظیم کا سیکریٹری ہے، کوئی کہیں کسی تنظیم کا، کسی آرگنائزیشن کا پریزیڈنٹ ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اور اس کے نیچے جو ممبرشپ میں لوگ ہیں یا جنرل پبلک ہیں اس کو حقیر نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہاں کہیں نہ کہیں اس بندے کے اندر، اس کے دل کے اندر انانیت، ایگوئزم، ایٹیٹیوڈ، مغرور یعنی غروری، گھمنڈی پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگرچہ ہم اپنے معاشرے کے خواتین کا جائزہ لیں گے تو ہمارے خواتین حضرات اپنی خوبصورتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے، اپنے میک اپ کی نمائش کے لیے جو ہے فنکشنز میں اٹینڈ ہوتی ہیں، بے پردہ گھومتی ہیں، اپنی زینت کا مظاہرہ کرتی ہیں، کہیں نہ کہیں عورت کے دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں،
یہیں سے متکبرانہ صفت عورتوں کے اندر شروع ہوتا ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں ہیں کہ انسان اپنے آپ کو مظاہرہ کرنے کے لیے سڑک پر چلتے ہوئے یا اسی طریقے سے ٹریولنگ میں، اسی طریقے سے فنکشن اٹینڈنگ کرنے میں، ہر جگہ جو ہے اپنے آپ کو اچھا دکھانا چاہتا ہے، نمائش کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے اگرچہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو ٹھکرانا پڑے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں اچھا نظر آؤں۔ یہ متکبرانہ صفت ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے رحمان کے جو بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، ان کی صفت کو بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ یعنی رحمان کے بندے، اللہ کے بندے جو ہیں جب وہ زمین پر چلتے ہیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ، سمپلسٹی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، سادہ زندگی گزارتے ہیں، اور سڑک پر یا فنکشن میں اٹینڈ ہوں یا ٹریولنگ کرتے ہوں یا کہیں مظاہرہ کرتے ہوں، کہیں بھی ہوں، اللہ کے بندے جھک کر چلتے ہیں، سینہ تان کر کبھی نہیں چلتے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، کہ ایک انسان جب تو زمین پر چلتا ہے اکڑ کر مت چل، غروری گھمنڈی کے ساتھ مت چل، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے مت چل، لوگ میری عزت کرے، میری ریسپیکٹ ہوں، میں مالدار انسان ہوں، فلاں قبیلے کا آدمی ہوں، فلاں خاندان کا آدمی ہوں، فلاں ادارے کا بڑا پریزیڈنٹ ہوں، سیکریٹری ہوں، یہ سوچتے ہوئے مت چل، بلکہ اپنے آپ کو یہ سوچ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے قیامت میں میری ہر ذمہ داری کا سوال ہونے والا ہے، میں اپنے ذمہ داری کے سلسلے میں کیا جواب دوں گا، یہ سوچتے ہوئے زندگی گزاری اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے اگرچہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہے کہ میں اگر متکبر شخص ہوں یا نہیں، میں متکبر شخص ہوں یا نہیں، میرے دل میں غروری ہے یا نہیں، گھمنڈی ہے یا نہیں، اور ایک مثال اور ایک واضح پہچان یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے پینٹ کو، مرد حضرات اپنے پینٹ کو، اپنے ٹراؤزر کو، اپنے ٹریک کو ٹخنے سے نیچے کر کے پہنتے ہیں اور چلتے ہیں، یہ غروری گھمنڈی متکبرانہ ایک صفت ہے، متکبرانہ صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا، کہ کل قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالی وہ شخص جو دنیا میں اپنے پینٹ، اپنے ازار، اپنے ٹراؤزر، اپنے ٹریک وغیرہ جو بھی ہے، مرد حضرات ٹخنے سے نیچے پہن کر چلتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، کل قیامت میں رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا مطلب کیا ہے؟ کل قیامت میں ہمیں ہماری فیملی ممبرز کام نہیں آئے گی، ہمیں ہماری پراپرٹی کام نہیں آئے گی، ہمیں ہماری مالداری کام نہیں آئے گی، ہمیں ہمارے عہدے، منصب، جاہو منصب، رشتہ داری کچھ کام نہیں آئے گی۔ کل قیامت میں ہمارے نیک اعمال، صالح اعمال کام آنے والے ہیں، لیکن ہم سرتاپا گنہگار بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی بھیک مانگتے ہوئے کھڑے ہوں گے، نفسا نفسی کی حالت میں حشر کے میدان میں جب کھڑے ہوں گے تو جس کی زندگی ہمیشہ، وہ نوجوان، وہ مرد، چاہے جو بھی ہو، مرد حضرات اگرچہ وہ پینٹ اپنے ٹخنے سے نیچے، ٹراؤزر اپنے ٹخنے سے نیچے، یا جو بھی عباہی کیوں نہ پہنتے ہوں، ٹوپی کیوں نہ پہنتے ہوں، اپنی جو بھی لباس ہے ٹخنے سے نیچے اگرچہ مرد حضرات پہنتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی حشر کے میدان میں جب ہم ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں گے اور اللہ کی رحمت کی بھیک مانگ رہے ہوں گے، اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، خصوصاً نوجوان سے خطاب کر رہا ہوں، اور عمومی طور پر سب کے ساتھ، میں اپنے آپ سے پہلا خطاب کرتا ہوں، اس کے بعد دوسرے عوام سے، کہ اگرچہ ہماری زندگی میں، میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، اگرچہ ہم پینٹ کو، ایزار کو، یا اسی طریقے سے تہبند کو، جو بھی چیز ہے جو ہم پہنتے ہیں، ٹراؤزر ہو، ٹریک ہو، اگرچہ وہ ٹخنے سے نیچے ہیں، آج ہی یہ ارادہ کر لیں، مستحکم ارادہ کر لیں کہ میں گھر جاؤں گا، جو بھی میرے پینٹ ہیں، جو بھی میرے ٹریک ہیں، جو بھی میرے ٹراؤزر ہے، اگرچہ تخنے سے نیچے ہیں، آج شام تک ٹیلر کے پاس جاؤں گا، کٹنگ کرا لوں گا۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت کی نظر سے ہمیں محروم نہیں ہونا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت کی نظر سے ہمیں محروم نہیں ہونا ہے، تو آج ہی ہمیں تبدیل ہونا ہوگا، ہمارے اندر چینجز لانے کی
ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے پینٹ کو ٹخنے کے نیچے لٹکا کر پہنتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ کل قیامت میں حشر کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 لوگوں سے کلام نہیں کرے گا، گفتگو نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، بات کرنے کو پسند نہیں کرے گا۔ ایک تو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، دوسری بات کرنے کو پسند نہیں کرے گا۔ کون ہے اس میں؟ ایک بندہ وہ بھی ہے المسبل ازارہ، جو دنیا میں پینٹ کو، اپنے ٹراؤزرز کو، اپنے ٹریک پینٹ کو مرد حضرات ٹخنے سے نیچے لٹکا ہوئے پہنتے تھے، ایسے لوگوں سے کل قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت کی نظر سے بھی نہیں دیکھے گا اور کلام بھی نہیں کرے گا، گفتگو بھی نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے اگرچہ انسان، چاہے میں یا اور آپ اپنے زندگی کا جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ میرے زندگی میں متکبرانہ صفت ہے یا نہیں، میں متکبر انسان ہوں یا نہیں، میں گھمنڈی ہوں یا نہیں، میں مغرور ہوں یا نہیں، اور ایک صفت یہ ہے کہ انسان چاہے کہ لوگ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوں، اگرچہ یہ سوچتے ہیں، یہ فکر رکھتے ہیں کہ میں بڑا آدمی ہوں، میرے پاس علم ہے، میرے پاس دولت ہے، میں فلاں قبیلے کا آدمی ہوں، میں فلانا بڑا بزنس مین ہوں، میری بہت بڑی تجارت ہے، میرے سے نیچے کمتر لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم کر دیا ہے وہ میرے سے کمتر ہیں، اور جب بھی مجھ سے ملاقات کریں میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوں، عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جو ہے میری عزت کریں، میری ریسپیکٹ کریں۔ اگرچہ یہ سوچ ہم رکھتے ہیں تو ہمارے اندر متکبرانہ صفت پائی جاتی، تو ہمارے اندر متکبرانہ صفت پائی جاتی ہے۔ یہ بادشاہوں کا مزاج ہے، اور یہ بادشاہوں کا بادشاہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ یہ اللہ کی مزاج ہو سکتی ہے، انسان کی مزاج نہیں ہو سکتی۔ اگر انسان سوچتا ہے تو یہ شیطانی مزاج ہے، یہ شیطانی مزاج ہے، اور بادشاہوں کا مزاج ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں، میری ریسپیکٹ کی جائے، یہ سوچ و فکر ہے، تو میرے اندر متکبرانہ صفت پائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ لوگ میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے رہیں، وہ یاد رکھیں کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں طے کر لیں، تیار کر لیں۔ میرے بھائیوں، اگرچہ میرے دل میں یا آپ کے دل میں یہ فکر ہے کہ لوگ میری ریسپیکٹ کریں، میرے مال کی وجہ سے، میرے دولت کی وجہ سے، میری خوبصورتی کی وجہ سے، میرے بزنس کی وجہ سے، میرے قبیلے اور خاندان جاہ و منصب کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے میری ریسپیکٹ کریں، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر میری عزت و تکریم کریں، وہ متکبر آدمی ہے، اس کے دل کے اندر متکبرانہ صفت ہے، ایٹیٹیوڈ پائی جاتی ہے، ایگوئزم پائی جاتی ہے، انانیت کی زندگی گزار رہا ہے جو کہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اگرچہ میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں متکبر صفت ہوں، کیا میں مغرور ہوں، کیا میں گھمنڈی ہوں، اور ایک پہچان یہ ہے کہ لوگوں سے جب ملاقات کرتے ہیں تو مسکرانے کی کبھی توفیق نہیں ملتی، لوگوں سے جب ہم ملاقات کرتے ہیں مسکرانے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، ہمارے چہرے مسکراتے چہرے نہیں ہیں، بدنصیب انسان ہیں ہم، بدنصیب انسان ہیں ہم، اگرچہ ہمارے مسکراتے چہرے کے ساتھ ہم کسی سے ملاقات نہیں کر رہے، ملاقات تو کرتے ہیں لیکن چہرہ مرجھایا ہوا سا رہتا، چہرے پر غصہ نظر آتا، چہرے پر غصہ نظر آتا ہے، یا ایسا لگتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے جو ہے نفرت کرتا ہے، یہ بندہ مجھ سے میرے بارے میں کدورت، اسی طریقے سے بغض و عداوت، حسد رکھتا ہے اپنے اندر، اور جس کی وجہ سے بندہ جو ہے دوسرے کے ساتھ ملاقات تو کرتا ہے، ہینڈ شیک بھی دیتا ہے، ہاتھ بھی ملاتا ہے، لیکن مسکراتے چہرے سے نہیں ملاتا، کہیں نہ کہیں اس کے اندر گھمنڈی، غروری، متکبرانہ صفت اس کے دل کے اندر پائی جاتی ہے، اس کے دل کے اندر پائی جاتی ہے۔ کبھی دیکھتے ہیں ملاقات تو کرتے ہیں لیکن چہرہ دیکھیں گے آپ مرجھایا ہوا چہرہ، غصے کا چہرہ، ہمیشہ ٹمپر میں نظر آئیں گے، ہمیشہ غصے میں نظر آئیں گے، کبھی خوش دلی کے ساتھ نہیں ملیں گے، کبھی خندہ پیشانی کے ساتھ نہیں ملیں گے، بات بھی کریں گے تو لہجہ دیکھیں گے بہت سخت لہجہ، نرم گفتگو نہیں، ہمیشہ سخت لہجہ اپناتے ہیں، مرجھایا ہوا غصے کے چہرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، وہ بندے کے اندر کہیں نہ کہیں متکبرانہ صفت پائی جاتی ہے، جس سے ہر کسی کو اللہ کے سامنے توبہ کر لینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، کہ کوئی بھی نیکی کا کام
کوئی بھی معروف کام، کوئی بھی بھلائی کا کام چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اس کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھو، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ آپسی ملاقات میں خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ۔ خندہ پیشانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کانٹیکٹ ہوں، آپس میں بات چیت کریں، گفتگو کریں، ملاقات کریں، شیک ہینڈ کریں، مصافحہ کریں، تو ہم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے ہوئے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اگرچہ آپ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کریں گے، سمجھ لیجئے آپ کا دل صاف ہے، اس بندے کے تعلق سے آپ کے دل میں کوئی کدورت نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی نفرت نہیں۔ اگرچہ مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتے ہیں، یا ایسے ہی بس ہاتھ ملا لیے چلتے رہے، ہاتھ ملا لیے چلتے رہے غصے کے حالت میں، ٹمپر کے حالت میں، تو کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں متکبرانہ صفت ہے، آپ مغرور انسان ہیں، آپ گھمنڈی انسان ہیں۔ ہمیں جب بھی آپس میں ایک دوسرے سے، چاہے ہمارا رشتہ دار ہو یا نہیں، چاہے ہم مالدار ہوں، کوئی غریب ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ مسلمان بندہ ہے، ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، تو کم سے کم خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ اس سے ملاقات کرنا چاہیے۔ اگرچہ نہیں کر رہے ہیں تو آج سے کرنا شروع کر دیں۔ کیوں؟ اگرچہ نہیں کر رہے ہیں تو سمجھ لے میرے اندر متکبرانہ صفت پائی جاتی۔ کیا ہوتا معلوم؟ مالدار لوگ یہ سمجھتے ہیں، مالدار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں ان سے کسی کا مفاد ہوتا ہے، کسی سے جو ہے کانٹیکٹ ہوتا ہے، بزنس کانٹریکٹنگ ہوتی ہے، بزنس ڈیلنگ ہوتی ہے، کوئی اپنے آفس کا باس ہے، وہاں جو ہے بہت عزت و تکریم کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، اگرچہ ان کے دل میں ان کے لیے نفرت ہے، پھر بھی سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیوں؟ وہاں جو ہے کوئی فائدہ نظر آتا ہے۔ اور جہاں جس انسان سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے، اس سے کوئی پیسہ حاصل ہونے والا نہیں، اس سے کوئی فائدہ حاصل والا نہیں، وہ بینیفیشل پرسن نہیں ہے، تو اس سے جو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں یا حقیر نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہاں کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ایٹیٹیوڈ پایا جاتا ہے، انانیت پائی جاتی ہے، ایگوئزم پائی جاتی ہے، جس سے بچنے کی ضرورت ہے، جس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ مالدار لوگ اگرچہ ایم ایل اے سے ملاقات کرنا ہو، ایم پی سے ملاقات کرنا ہو، کسی بزنس کی ڈیل ہو تو اس کی بہت عزت و تکریم کرتے ہیں، لیکن لاچار انسان، مسکین انسان، غریب انسان معاشرے میں پایا جائے جو بہت غریب ہے، لاچار ہے، مسکین ہے، اگر جو روز روڈ کے اوپر سے سڑک کے اوپر سے گزرتا ہے یا مسجد میں ہمارے سامنے سے گزرتا ہے، کبھی خندہ پیشانی سے ہم گفتگو نہیں کرتے ہیں، ملاقات نہیں کرتے ہیں، سمجھ لیجئے میرے اور آپ کے دل کے اندر غروری، گھمنڈی، متکبرانہ صفت پائی جاتی ہے، جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ تمام اور بہت سے صفات ہیں جس سے ہم اپنے آپ کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ میں گھمنڈی، متکبر، ایٹیٹیوڈ پرسن ہوں یا نہیں۔ بہت سارے صفات ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ اب متکبر جو صفت ہے اس کی اپوزٹ صفت کیا ہے جو انسان کو اپنانا چاہے؟ وہ ہے عاجزی، اپنے آپ کو جھکا کے رکھنا، سینہ تان کے نہیں چلنا بلکہ جھک کر چلنا، چاہے کتنے بھی اختلافات کیوں نہ ہو، آپس میں جو ایڈجسٹمنٹ کر کے، جتنے بھی مس انڈرسٹینڈنگ کیوں نہ ہو جائے، ایڈجسٹمنٹ کر کے زندگی گزارنا۔ اگرچہ ہماری غلطی نہیں ہے، سامنے والے کی غلطی ہے، لیکن وہ ایٹیٹیوڈ پرسن ہے، اس کے پاس انانیت ہے، وہ انانیت کی وجہ سے ہم سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ جھک کر سامنے جائیں، جھک کر سامنے جائیں، ملاقات کریں۔ کیوں؟ یہ نبی کی صفت ہے، یہ نبی کی صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن، جانی دشمن کے ساتھ بھی خندہ پیشانی کے ساتھ، نرم دلی کے ساتھ، نرم گفتگو کے ساتھ پیش آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے میرے جانب وحی کی ہے کہ اے بندوں عاجزی اختیار کرو، یعنی سمپلسٹی لائف، سمپل لائف، عاجزی اختیار کرو اور عاجزی کو عام کرو۔ ایک تو خود بھی عاجزی اپنانا ہے، سیدھا سادہ زندگی گزارنا ہے، زیادہ ایٹیٹیوڈ والی نہیں، بلکہ سب کے ساتھ مل کر، مس انڈرسٹینڈنگ ہو بھی جائے تو ایڈجسٹمنٹ کرنے کی زندگی گزارنا ہے۔ اور جو ہے دیکھیے، مالداری میں، جاہ و منصب میں، قبیلے میں، خاندان میں وہ عزت نہیں ملتی جو عزت آپ بڑے ہو کر بھی جھک کر دوسروں سے ملتے ہیں۔ میں بڑا ہوں لیکن جھک کر دوسروں کے سامنے جاتا ہوں، میری غلطی نہیں ہے، سامنے والے کی غلطی ہے، پھر بھی میں جھک جاتا ہوں۔ کیوں؟ مجھے جو ہے اسلامی برادری قائم رکھنا ہے، اتحاد قائم رکھنا ہے، جماعت کو توڑنا نہیں ہے، جماعت کو جوڑنا میرا کام ہے۔ چاہے جماعت میں ہزار اختلافات کیوں نہ ہو، میرا کام ہے کہ میں جوڑوں، توڑوں نہیں۔ لیکن آج دیکھیں گے ہمارے جماعت میں بندے کا کسی بندے سے اختلاف ہو جائے وہ مسجد سے دور ہو جاتا ہے، یہ غلط بات ہے۔
کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ایٹیٹیوڈ، ایگوئزم، انانیت، متکبرانہ صفت پائی جائے۔ میرے بھائی، آپ سے کسی کا نارمل کسی سے آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، کوئی آپسی اختلاف ہو گیا، چاہے وہ خاندانی اختلاف ہو یا کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ کو اس سے دور ہوں، لیکن مسجد سے دور ہو جانا یہ غلط بات ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ نبی کے سنت کے بھی خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اور دوسرے بندے کے درمیان اگرچہ اختلاف پایا جائے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تو بندہ 3 دن تک خاموش رہ سکتا ہے، بات چیت کو، گفتگو کو بند کر سکتا ہے، لیکن چوتھے دن چاہیے کہ جا کر اس بھائی سے ملاقات کر لے۔ لیکن آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں بھائی بہن سے نفرت، سالوں سال تک بات چیت نہیں، عیدین گزر جاتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہیں، بھائی کا جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے سوسائٹی میں لوگ بھائی کے جنازے میں نفرت کی وجہ سے، ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، ایگو کی وجہ سے بھائی کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کرتے۔ یہ ہے ہماری حالت، یعنی ہمارے اندر متکبرانہ صفت پائی جا رہی۔ ہزار اختلافات ہو جائیں، ہزار مسئلے کیوں نہ کھڑے ہو جائیں، ہزار چیلنجز کا فیس کیوں نہ پڑے، ہم کو کرنا پڑے، لیکن ہمیں کبھی بھی متکبرانہ صفت یا ایٹیٹیوڈ والی زندگی، انانیت والی زندگی، ایگو والی زندگی نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ جھک کر، خندہ پیشانی کے ساتھ، نرم دلی کے ساتھ، نرم گوئی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی زندگی گزارنا چاہیے۔ یہی سبق ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تواضع للہ احد الا رفعہ، جو اللہ کے خاطر جھک کر سامنے جا کر دوسروں کی عزت و تکریم کرتا ہے، میں غلط نہیں ہوں، میری غلطی نہیں ہو اس مسئلے میں، اس اختلاف میں، اس مس انڈرسٹینڈنگ میں، اس چیلنج میں، اس پرابلم میں میری غلطی نہیں ہے، اپوزٹ پرسن کی غلطی ہے، لیکن پھر بھی وہ مغرور انسان ہے، گھمنڈ انسان ہے، سالوں سال بات نہیں کرتا، مہینوں بات نہیں کرتا، چاہے تو پوری زندگی میرے سے بات نہیں کرے گا، لیکن میں مسلمان ہوں، 3 دن سے زیادہ میں اس سے بات کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ جھک کر جا کے آپ سلام کریں گے، جھک کر جا کے آپ سلام کریں گے۔ آپ چھوٹے، ہو سکتا ہے لوگوں کے سامنے آپ چھوٹے نظر آؤ، ہو سکتا ہے اپوزٹ پرسن جو غلط رہنے کے باوجود، غروری کی وجہ سے، گھمنڈی کی وجہ سے آپ کے پاس ملاقات کرنے نہیں آیا، ہو سکتا ہے وہ آپ کو چھوٹا سمجھ لے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس الا رفعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس وہ سر بلند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑائیاں نصیب کرتا ہے۔ وہ انسان جو جھک کر چلتے ہیں، سیدھا سادہ زندگی گزارتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ لائف گزارتے ہیں، ہزار اختلافات کے باوجود، ہزار مسائل کے باوجود، چاہے وہ سماجی مسائل ہو، چاہے وہ ملی مسائل ہو، چاہے وہ گھریلو مسائل ہوں یا معاشرتی مسائل ہوں، چاہے ہمارے جماعت کے مسائل ہوں، اگرچہ اختلافات ہو جائے، فوراً اس کو ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، اس کو ایڈجسٹمنٹ کر کے، ایڈجسٹ کر کے قوم کی ترقی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک سبق حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزانہ زندگی کا ہم اگرچہ مثالیں دیکھیں گے، بہت ساری مثالیں ہیں، چھوٹی چھوٹی 1-2 مثال دے کر میں اپنے خطاب کو ختم کروں گا۔ چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، کتنی سیدھی سادی زندگی کی تھی، کتنی سمپلسٹی لائف تھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سڑک پر سے گزرتے، چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو سلام کرتے ہوئے گزرتے۔ آج یہ سنت ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں کہیں نظر نہیں آتی۔ کیا ہے ہماری زندگی میں؟ ہم چلتے ہوں، چھوٹے بچے کھیلتے ہوئے نظر آئیں، بچے کو بلا کر ملاقات کریں، خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں، شفقت کے ساتھ ملیں، محبت کے ساتھ ملیں، سلام کرتے ہوئے گزر جائیں، یہ صفت نہیں ہمارے، یہ سمپل لائف نہیں ہے ہماری زندگی۔ ہمارے پاس ایٹیٹیوڈ ہے، غروری ہے، گھمنڈی ہے، میں بڑا انسان، میں مالدار ہوں، میں جاہو منصب والا، میں ایٹیٹیوڈ پرسن، میں کیسے چھوٹے بچے سے سلام کروں؟ یہ ہے ہمارے اندر، ہم متکبر شخص ہیں، میں متکبر شخص ہوں۔ اسی طریقے سے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کی مثال دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کرتے یا سڑک پہ سے گزرنا ہوتا، عاجزی کی مثال دیکھیے۔ عام لونڈی، مظلوم لونڈی، جس کو اس کا مالک، اس کا آقا ستاتا،
مظلوم کیا ہوتا، اسے تکلیفیں دیتا، وہ تکلیف برداشت نہیں کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے ہوئے سڑک پہ روک دیتی تھی، آستین پکڑ لیتی تھی اور اس مقام تک لے جاتی تھی جہاں اس کا آقا، اس کا مالک اس پر ظلم کرتا تھا، ستم ڈھاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا راستہ اس لونڈی کے ساتھ جاتے، اس مقام تک جاتے، لونڈی سارا ماجرا سناتی، میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، ایسا ستاتے ہیں، اس طریقے سے ظلم ڈھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ پورا ماجرا، پوری کہانی سنتے، اس کے بعد اس چیلنج جو فیس کر رہی ہوتی، جس پرابلم میں پھنسی ہوتی لونڈی، اللہ کے نبی اس پرابلم سے اس کو باہر نکالتے، اس مسئلے کا حل نکال کے پھر اپنے مقام، اپنے منزل کی طرف۔ کیا یہ ہے؟ یہ صفت ہے میرے اندر اور آپ کے اندر؟ نہیں۔ ہم جو ہے ایڈجسٹمنٹ کی لائف گزارنا نہیں چاہتے۔ ہمارا جماعتی مسئلہ ہو، معاشرتی مسئلہ ہو، گھریلو مسئلہ ہو، ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے۔ دیکھ لیجئے آج ہمارے مسجدوں میں، مساجد میں، مدارس میں یا ہمارے تنظیموں میں اتحاد کیوں نہیں ہے؟ یونٹی کیوں نہیں معلوم؟ ہر کوئی اپنی ایگوئزم کی زندگی گزارتا ہے، ہر کوئی اپنی ایٹیٹیوڈ کی زندگی گزارتا ہے، ہر کوئی انسان مغرور ہے، وہ یہ نہیں چاہتا میں بڑا انسان، میں نارمل پرسن کی بات نہیں سنتا، میں تو پریزیڈنٹ ہوں، میں تو متولی ہوں، میں تو صدر ہوں، میں تو پریزیڈنٹ ہوں، میں بڑا آدمی ہوں، فلانا خاندان کا ہوں، میں اس عام آدمی کی بات کیسے لوں؟ عام آدمی کا مشورہ کیوں لوں؟ میری بات چلے، میں بڑا آدمی ہوں، میں مالدار ہوں۔ اس طریقے کی زندگی ہماری گزر رہی ہے، ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے۔ آج جماعت میں ایڈجسٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہماری جماعت بکھری نظر آ رہی ہے۔ ہر جگہ دیکھ لیں، جمعیت اہل حدیث خاص کر بکھری ہوئی نظر آ رہی ہے، ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے۔ اس لیے اس کا فائدہ غیر قوم اٹھا رہی ہے، ان کو معلوم ہے ان کی جماعت میں اتحاد نہیں ہے، ان کو جیسے چاہو ویسے یوٹیلائز کرو، استعمال کرو، ان کو چاہے ان کی عزت پہ حملہ کرو، ان کے جان پر حملہ کرو، ان پہ مال پہ حملہ کرو، ان کے گھروں کو حملہ کرو، کوئی کچھ نہیں ہونے والا، اس لیے کہ ان کے اندر اتحاد نہیں ہے، ایڈجسٹمنٹ کی لائف نہیں ہے، مس انڈرسٹینڈنگ، چھوٹی مس انڈرسٹینڈنگ میں، ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہمارے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ بہو اور ساس کا انبن ہو گیا، چھوٹا مسئلہ رہتا لیکن اتنا بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ ساس کو اولڈ ایج ہوم جانا پڑتا یا بہو کو اپنا سسرال چھوڑنا پڑتا، ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، غروری کی وجہ سے ہمارے ملنے مسائل جو ہے بہت سارے اضافہ ہو رہا ہے معاشرتی مسائل میں۔ میرے بھائیوں، اس تکبر کی صفت سے، اس گھمنڈی کی صفت سے، یہ ایگوئزم سے، اس ایٹیٹیوڈ سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غروری سے، گھمنڈی سے، تکبر سے پناہ مانگتے تھے۔ ہمیں بھی ہر دعا میں یہ پناہ مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان عبادت تو کراتا ہے لیکن عبادت کی وجہ سے گھمنڈی ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے، غروری ہمارے دل میں رمضان کا مہینہ آنا والا ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، بعض لوگ کے اندر یہ گھمنڈی پیدا ہو جاتی ہے، 30 دن میں عبادت کرتا ہوں، نمازیں رکھتا ہوں، سنن نوافل کی پابندی کرتا ہوں، صلاۃ اللیل کی پابندی کرتا ہوں، تراویح کی نماز کی پابندی کرتا ہوں، صدقہ و خیرات کرتا ہوں، میں بہت بڑا انسان، اور جو کوئی کام وہ نہیں کرتا اس کو حقیر نظر سے دیکھتا ہے، حقیر نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ تو روزہ بھی نہیں رہتا۔ ایسا نہیں، یہ سوچ اگرچہ میرے اور آپ کے اندر آ رہی ہے کہ میں صائم ہوں، روزے دار ہوں، یہ بندہ روزے دار نہیں رہتا، اس کو حقیر کی نگاہ سے اگرچہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی متکبرانہ صفت ہے۔ ہمیں ہر متکبرانہ صفت سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنے والے رمضان کا مہینہ ہمارے لیے رحمت، مغفرت اور برکت کا مہینہ بنائیں، چونکہ وہ برکت کا مہینہ ہے ہی ہے، پھر بھی ہم کو اس کے جتنے بھی ثواب ہے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی توفیق دے، اور جتنے بھی معاشرتی مسائل، ملنی مسائل، نجی مسائل، جماعتی مسائل، جمعیت کے مسائل، جو بھی مسائل ہیں مسلمانوں کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام کے تمام مسائل کو حل کرے۔ جہاں میں مسلمان مظلوم ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ظالم کو یا تو ہدایت دے یا اس ظالم کو نیست و نابود کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔